محترم بھائیوں اس کے لیے ہمیں ان کو بٹھانا پڑے گا، ہمیں توحید کا درس دینا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں اپنے اولاد کے لیے؟ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو وجنبنی وبنی ان اعبد الاصنام، اس شرک سے، بتوں کی پرستش سے، بتوں کی عبادت سے بچا کر رکھنا، مجھے بھی بچا کر رکھ، میری اولاد کو بھی بچا کر رکھ۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب یعقوب علیہ السلام ان کا تذکرہ فرمایا کہ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، یعقوب علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولادوں کو وصیت کی تھی۔ کیا وصیت کی؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے۔ کیا ہم نے اپنے بچوں کو سمجھایا کہ اللہ نے آپ کے لیے دین کو چن لیا ہے، آپ کے لیے دین اسلام کا انتخاب کیا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو یہ بات بتائی ہے؟ ہم ان کو یہ بٹھا کر تو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے اور یہاں پڑھ کے یہ ڈگری لے کر آپ کو جو یہ نوکری ملے گی، اور بیٹا آپ کو اس طرح پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد یہ نوکری ان مراحل سے گزرنے کے بعد آپ کو ملے گی۔ یہ تو ہم نے اپنے بچوں کو سمجھایا ہے، لیکن ہم نے ان کو یہ سمجھایا کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یہ تو ذریعہ معاش ہے سارے، یہ تو ضروریت انسان ہے سارے، لیکن اصل جو مقصد ہے زندگی کا، مقصد جو حیات ہے، وہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اور عبادت کے لیے دین اسلام پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے دین اسلام کے لیے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے سوائے اس عالم کو تو فرما بردار۔ اولاد وہ نافرمانیوں پہ لگے ہوئے ہیں، اولاد پوری رات وہ سوشل میڈیا استعمال کر پتہ نہیں کس قسم کے پوسٹیں آگے شیئر کر اور اعلانیہ جہری طور پر گناہان کر رہے ہیں، ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کل امتی معافی الا المجاہرین، میری ساری امت کے لیے معافی کا رستہ ہے، ساری امت کے لیے، مجاہرین کے لیے نہیں ہے۔ مجاہرین کے لیے معافی کا رستہ بند ہے، ان کے لیے رستہ بند کر دیا گیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا ومن المجاہرین یا رسول اللہ، مجاہرین کون ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو تنہائی کے اندر گناہ کرتے ہیں اور صبح پھر اس گناہ کی تشہیر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی گناہ کر پھر اس کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، گناہ سرزد ہو گیا ہے، اب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جس طرح تنہائی میں گناہ کیا، اب تنہائی میں اپنے گناہ پر رونا، اپنے گناہوں کو ذکر کر کے صرف اللہ سے، اور رونا، آنکھوں سے آنسو بہانا، ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن فخر کے ساتھ ان گناہوں کی تشہیر کر رہے ہیں، فیس بک پر اس پوسٹ کو جو ہے نا بھیج رہے ہیں، اور اسی طرح مختلف جو ہے ایپس پر اس کو آگے بھیج رہے ہیں، واٹس ایپ پر بھیج رہے ہیں، لوگوں کو شیئر کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو جو ہے نا وہ گناہ نہیں سمجھتے۔ تو محترم بھائیوں، ہمیں فکر کرنی چاہیے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اپنے اولادوں کی جو ہے نا انہوں نے تربیت کی اور باقاعدہ سوال جواب کی نشست چلائی، اپنے اولادوں سے سوال پوچھا، کہا اتنا بتاؤ موت تو بڑھا کے ہر ایک کو موت آنی ہے، میں ابراہیم مجھے بھی موت آنی ہے، میں یعقوب مجھے بھی موت آنی ہے، تمہیں بھی آنی ہے، اگر ہم آپ سے پہلے مر گئے تو تم عبادت کس کی کرو گے؟ پہلے پارے کے سورہ بقرہ کے اندر یہ سارا اللہ نے بیان کیا ہے، ما تعبدون من بعدی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹوں، میرے جانے کے بعد، میرے فوت ہونے کے بعد ذرا اتنا تو بتا دو تم عبادت کس کی کرو گے؟ کس طرح ان کو سمجھا رہے ہیں، کس طرح ان کی تربیت کر رہے ہیں، کس انداز میں ان کو لے کر چلے ہیں، اور پریکٹیکل کے طور پر بیٹے بھی کیا جواب دے رہے ہیں؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو موت آ گئی، آپ دنیا سے چلے گئے، ہم شرک نہیں کریں گے، آپ نے ہمیں سمجھا دیا ہے، آپ نے ہماری تربیت کر لی ہے، آپ نے ہمارے حقیقی معبود کا تعارف ہمیں کرا دیا ہے، ہم آپ کے حقیقی معبود کی عبادت کریں گے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت ہمارے آباء اور اجداد انبیاء علیہ السلام نے کی، چاہے وہ ابراہیم ہو، چاہے وہ اسحاق ہو، چاہے وہ اسماعیل ہو۔ فرمایا الہ واحد، ان سب کا ایک ہی معبود تھا، ہم اسی کی معبود کی عبادت کریں گے، ابراہیم کے معبود کی، ہم اسماعیل کے معبود کی،
آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ان کو اس طرح تسلیاں دے رہے ہیں کہ ہم اس طرح مطمئن ہیں کہ اگر ہمیں موت آ جائے ہمارے بچے کیا اللہ کی عبادت پر اس طرح وہ ثابت قدم رہیں گے؟ کیا وہ توحید پر اس طرح ثابت قدم رہیں گے؟ ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو محترم بھائیوں، آپ ذرا دیکھیے کس طرح انبیاء علیہ السلام نے اپنے اولاد کی تربیت کی ہے، کس طرح ان کو سمجھایا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام سب سے پہلے توحید کا درس دیتے ہیں، اس کے بعد اخلاقیات ان کو سکھا رہے ہیں۔ یا بنی اقم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز قائم کر، نماز قائم کرنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی۔ اقم الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے۔ وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا ہے، ونہی عن المنکر، برائی سے روکنا ہے۔ اور کیا کہا؟ اے میرے بیٹے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ آپ چھوٹی سی چھوٹی رائے کے برابر میں نیکی کریں گے، چاہے آپ وہ پہاڑوں کے بیچ میں رہ کر آپ وہ کر لیں، غاروں میں چھپ کر وہ نیکی کر لیں، چاہے آپ وہ نیکی باہر لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر آپ کر لیں، آپ اس شہر کے اندر کر لیں، اعلان کر لیں، یاد رکھیے گا وہ ظاہر ہونے والی یقین بھی اللہ، اس نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو دے گا۔ اس نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا روز قیامت لا کر کھڑا کرے گا، اس کی ایک نیکی ہے، یہ نیکی انہوں نے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نیکی کو ضائع نہیں کرے گا۔ نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کے لیے، نیکیوں میں سفر لے جانے کے لیے کس طرح اپنے بیٹوں کو قائل کرتے ہیں، اپنے بیٹے کو لقمان علیہ السلام کس طرح درس دے رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں اور آگے ان کی تربیت کس طرح کر رہے ہیں۔ وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، میرے بیٹے اپنے سینے کو تھام کر نہ چلنا اور تکبر کرتے ہوئے اکڑ کے نہیں چلنا۔ کیا کہا؟ کہا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْجِبَالَ، فرمایا کہ تو نہ پہاڑوں کی لمبائی تک پہنچ سکتا ہے، نہ تو زمین کو جو ہے پھاڑ کر تو اس کے اندر جا سکتا ہے، نہ تو زمین شک کرنے کی تجھ میں استطاعت ہے، نہ پہاڑوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی، ان کی لمبائی اور ان کی طول کے ساتھ مقابلہ کرنے کی تیرے اندر استطاعت ہے۔ پہاڑ اتنے مضبوط ہے، وہ اللہ کے حکم کے سامنے کچھ نہیں، زمین اتنی مضبوط ہے، وہ اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ تو انسان کو کیا چیز ہے، کس طرح کس زاویے سے وہ ان کی تربیت فرما رہے ہیں۔ اور آگے کیا کہا؟ اقصد فی مشیک، اپنے چال کے اندر میانہ روی پیدا کرنا۔ ہم نے اپنے اولادوں کو سمجھایا کہ بیٹا کس طرح چلتا ہے تو تیرا انداز کیا ہے۔ آج سب بھی سمجھا ہے، لوگ اگر بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے اولاد کا انداز ٹھیک نہیں، ہم کہتے ہیں بچہ ہے، سمجھ ہے، بچہ ہے، بڑا ہوگا وہ ٹھیک ہوگا، ابھی تو ٹائم ہے اس کو ٹھیک کرنے کا، ابھی ٹائم ہے ٹھیک کرنے کا انتظار کرتے ہیں، بڑا ہوگا ٹھیک ہو جائے گا، جب بڑا ہوگا ٹھیک نہیں ہوگا، وہ عادت بن جائے گی، وہ چاہتے ہوئے بھی اس عمل کو ترک نہیں کر سکے گا، اسے چھوڑ نہیں سکے گا، کیونکہ پھر وہ عادت بن جائے گی اس کی۔ اور آگے انہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بیٹا اپنی آواز کو ہلکی رکھنا، کیونکہ سب سے اونچی آواز گدھے کی ہے اور سب سے منکر اور ناپسندیدہ آواز بھی گدھے کی ہے۔ اولاد کی آواز اونچی، اولاد گھر کے اندر اونچی آواز سے گفتگو کرتے ہیں، ان کی آوازیں گلی تک جاری ہوتی ہیں، ان کی آوازیں اونچی جو ہے پڑوسی وہ سن رہے ہوتے ہیں، محلے والے سن رہے ہوتے ہیں۔ باپ کے سامنے بیٹے کی آواز بلند ہے، باپ کے سامنے بیٹی کی آواز بلند ہے، بھائیوں کے سامنے بہن کی آواز بلند ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں تماشا، بس یہ چلتا ہوا ایک یہ سلسلہ بن چکا ہے۔ اب تو والدین اسے برا بھی نہیں سمجھ رہے، اب تو والدین کہتے ہیں کہ یہ تو پڑھا لکھا ہے اس لیے اس انداز میں گفتگو کر رہا ہے۔ اچھا یہ پڑھا لکھا ہے تو اس کی آواز تو نیچے ہونی چاہیے، اگر یہ پڑھا لکھا ہے تو اس سے آپ کو نہیں ڈرنا چاہیے، اس کو آپ سے ڈرنا چاہیے۔ لیکن جو پڑھ لیتے ہیں ان کے والدین ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے۔ تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اولاد کو والدین سے ڈرنا چاہیے، اولاد کے دل میں والدین کا خوف ہونا چاہیے، لیکن معاملہ ہی الٹ ہو جاتا ہے۔ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں والدین ان سے بات کرتے ہوئے کتراتے ہیں، اور جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ اپنے والدین کا تعارف کراتے ہوئے وہ جو اپنی بے عزتی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بیٹا وہ اپنے باپ کا تعارف دوستوں میں کرانے سے کتراتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے دوست مجھے یہ کہہ دے کہ یہ تیرا ابا ہے۔ بیٹی وہ اپنی ماں کی تعارف کراتی ہوئی وہ سہیلیوں کے بیچ میں کتراتی ہے کہ ایسا نہ ہو یہ سہیلیاں کہیں آپ اتنی پڑھی لکھی، یہ آپ کی ماں ہے۔ یہ ایک ہمارے جو تعلیم کا سلسلہ ہے، جس طرح آج تعلیمی نظام کو لے کر چلے ہیں، آج ہمارے بچے اس لیول پر پہنچے ہیں
اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل لے. تو محترم بھائیوں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یہ ان کا مشن تھا، اپنے اولادوں کی تربیت کرنا، اپنے اولادوں کو خیر کے کاموں میں ان کو سبقت لے جانے کا حکم دینا، ان کو نماز پڑھنے کا حکم دینا، ان کو برائیوں سے روکنے کا کہنا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہر والدین کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے دین اسلام کی طرف ترغیب دیں، دین اسلام کی طرف ان کی رہنمائی کریں، ان کو صراط مستقیم کا رستہ بتائیں، ان کے لیے صحیح رستے کا انتخاب کریں اور ان کے بڑے ہونے کا انتظار نہ کریں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیں نواسہ رسول ہیں، محمد رسول اللہ نے اپنا بیٹا انہیں کہا تھا صدقے کا کجور منہ میں ڈال دیتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا منہ پکڑ کر انگلی مبارک ان کے منہ کے اندر ڈال کر نکالتے ہیں اور اسے باقاعدہ کہتے ہیں بیٹا اس طرح کر تاکہ اس کی جو ذرات آپ کے گلے کے اندر گئے تاکہ وہ بھی باہر آ جائیں. پھر کیا کہتے ہیں تربیت دے کے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کو نہیں پتا آل محمد کے لیے سب کا حرام ہے، آپ حرام کھا رہے. ہم انتظار کرتے ہیں بچے جوان ہو جائیں گے، بچے بڑے ہو جائیں گے، پھر ان کو حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے گی. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کیا عمر تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کر رہے ہیں. آپ حضرت فاطمہ کو مخاطب ہوتے ہوئے فرما رہے ہیں یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فإنی لا املک لک من اللہ شیئا. فاطمہ جہنم کی آگ سے اگر آپ نے آپ کو بچانا ہے، آپ نے بچانا ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے، آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو آپ نے خود ہی اپنے آپ کو بچانا ہے. فإنی لا املک لک من اللہ شیئا، کیونکہ کل روز قیامت اگر آپ میرے آسرے میں رہی تو میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاؤں گا. کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہہ رہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنی تربیت دین پہ نہ کی اور اگر تم دین پر نہ چل پڑی، اگر تم نے اللہ کو راضی نہیں کیا، اگر تم نے اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچایا، تم نے اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچایا، تو میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دوں گا. تو ہمیں اپنے اولادوں کی تربیت کرنی چاہیے. ہمارے اولاد ہمارے پوسٹوں کے اوپر نہ اچھل رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتہ میرا ابا جو ہے فلان پوسٹ پر ہے، تمہیں نہیں پتہ میرا ابا کا جو ہے فلان ان لوگوں سے تعلق ہے، تم ہمیں جانتے نہیں کہ ہم کون ہیں، میں اپنے ابا کو بلا کے لاتا ہوں. نہیں، اپنے اولادوں کو یہ سمجھائیں کہ فإنی لا املک لک من اللہ شیئا، کہ جس طرح محمد رسول اللہ نے فاطمہ سے کہا کہ میرے پوسٹ کو جو ہے مد نظر نہیں رکھنا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں محمد رسول اللہ ہوں، میں امام الانبیاء ہوں. یہ مت سمجھنا اگر آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو آپ نے خود ہی اپنے اعمال کے ذریعے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو خود آپ نے بچانا ہے. تو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کر رہے ہیں تو ہمیں بھی دنیاوی اور اخروی اعتبار سے اپنے اولادوں کی اسی طرح تربیت کرنی چاہیے. اپنے اولادوں کو دین کی طرف لائیے، ان کو جو ہے دین کے لیے جو ہے وقف کریں، اپنے بیٹوں کو عالم بنائیں، اپنے بیٹوں کو حافظ بنائیں.